یہ 10 نکات پہ کنسنسس. پچھلے 3 دن تو پوری رات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عباس جناب آپ کے شہباز شریف صاحب اور پھر اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے راتیں جاگی. اگر مئی 2025 میں پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں انڈیا کے دانت کھٹے نہ کیے ہوتے تو خدا کی قسم کسی امریکہ نے, کسی ملک نے پاکستان کی طرف ان پچھلے 7 مہینوں میں منہ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. جنہوں نے ہمیشہ امن کا نیریٹو دیا, آج بانی تحریک انصاف کا نیریٹو جیت گیا اور فلاح ہو گیا. خدا نخواستہ پاکستان فائنینشلی تباہ ہو جاتا, کیا جاتا آصف زرداری صاحب کا, کیا جاتا شہباز شریف صاحب کے خاندان کا, کیا جاتا باقیوں کا. یار بڑھنا تھا پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے. السلام علیکم بھائیو بہنوں, آزاد کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج سے 35 سال پہلے صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک وہ دور آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے, اور آج الحمدللہ ایک ایسا ہی دن ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں ایران جنگ کے فیصلے ہوئے ہیں. اور اسی بات پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے مرد مومن مرد حق فیاض الحسن چوہان صاحب کو. بڑے عرصے کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. تو فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک. فیاض بھائی ماشاءاللہ سے ایک خبر آپ نے دیکھ لی, پاکستان نے سیز فائر کروا دیا اور پوری دنیا کے مسلمان, چاہے وہ عرب ہوں, چاہے وہ ایرانی ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ سنی ہوں, چاہے وہ وہابی ہوں, کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی قوم سے, کسی بھی نسل سے, آج وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ابھی کہا کہ صوفی برکت علی صاحب نے 35 سال پہلے بات کی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ایک سیاسی غوث کتب اور قلندر فیاض الحسن چوہان تھا جس نے 6 مارچ کو ٹویٹ کی تھی, اور وہ ٹویٹ آپ اس وقت چلا دیں اسکرین کے اوپر. ابھی دور تک کسی کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا, اور دور تک کوئی سیاق و سباق اور حالات و واقعات اور نظائر اور قرائن نہیں تھے کہ ایسا ہوگا. میں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ یہ میری بات لکھ لیں کہ مستقبل قریب کے اندر یہی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ پاکستان کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو درخواست کریں گے کہ وہ ہماری جنگ کے خاتمے کے لیے اور صلح صفائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان وہ کردار ادا کرے گا. آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق 4 یار کے صدقے, شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے, اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا, اور پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر عزت, وقار, احترام, مرتبت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کر اس جنگ کو ختم کرنے کا باعث بنا, جس جنگ نے اس پاکستان کو, اس خطے کو, اس ریجن کو اور اس پوری دنیا کو اپنے عذاب کے اندر لیا ہوا تھا. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا ریاست پاکستان کو, میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو, اور میں خراج تحسین پیش کروں گا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو, اور خصوصاً میں خراج تحسین پیش کروں گا اور اس کو لقب دوں گا ہیرو آف دا ہیروز, چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ قرآن سید عاصم منیر کو, کہ جس کی قسمت میں اللہ نے پچھلے 2 سال سے خصوصاً عزت ہی عزت, وقار ہی وقار, احترام ہی احترام, راحت ہی راحت, فرحت ہی فرحت, مرتبت ہی مرتبت لکھی ہوئی ہے, اور آج اس کا سر فخر سے بلند. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا ٹویٹ کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے کہ میں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مشورے کے ساتھ, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے مشورے کے ساتھ, اس سے ٹیلی فونک کنورسیشن کے بعد اور ان کے کہنے پہ 2 ہفتے کے لیے میں یہ سیز فائر کر رہا ہوں, کہ جو پھر ایک حتمی معاہدے کی صورت میں ایک حتمی جناب سیز فائر ہوگا اور امن ہوگا. تو یہ سلوٹ ہے پاکستان کی ریاست کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو, شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو. اچھا فیاض بھائی, ماشاءاللہ سے آپ کی عمر تو کافی ہے اور آپ کا سیاسی تجربہ ہی بڑا ہے, لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا سوچا تھا کہ امریکی صدر جون سے ہے وہ جی پاکستان کے بارے میں ایسے ٹویٹ کرے گا اور پاکستان امریکی صدر کو مشورے دے گا اور وہ ہماری باتیں مانے گا؟ میری 47 سال کی سیاسی زندگی ہے, ماشاءاللہ. میرے ٹپ
ٹپس پہ ہے 47 سال عملی طور پر. پھر ایک پڑھنے لکھنے کا بھی شوقین ہوں. میں نے ہسٹری جو پڑھی یار، جو عزت وقار اور اہمیت. ہاں، ایوب خان جب اقتدار میں آیا تھا تو جناب اس وقت پاکستان کی بڑی اہمیت تھی امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کا استقبال امریکہ کے اندر یہ تھا. ضیاء الحق، ٹھیک ہے جی، وہ بھی جب اقتدار میں آئے افغان وار تھی، ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک غلیظ اور غلاظت کے ڈھیر میں پیدا ہونے والی ایک کمیونٹی اور ایک مخلوق ہے، ایک کلٹ ہے، جس نے 4 سال سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا ہوا ہے، جنہوں نے 4 سال سے اپنے پاؤں کے سارے گھنگرو توڑ دیے، اپنے سارے کپڑے پھاڑ کے الف ننگا ہو کر پاکستان کو ذلیل و خوار کرنے کی اپنی پوری کوششیں کر لی. یہودیوں اور جناب ایک انتہائی مکروہ کمیونٹی جناب اس خطے کی، اس کے ساتھ مل کے ایسے حالت میں پاکستان کو عزت در عزت، عزت در عزت، عزت در عزت ملنا، یہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے. اور کیوں فضل و کرم ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں، آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں کی بنیاد پہ نہیں، نیتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. عمل تو دکھاوے کے لیے بھی ہوتے ہیں. عمل کا تو عالم یہ ہے کہ آپ حج کر کے آئیں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، عمرے کریں. احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہ ساری کی ساری انسان کے منہ پہ ماری جائیں گی اگر وہ دکھاوے کے لیے ہوں گی، ریاکاری کے لیے ہوں گی. نیت کی بنیاد پہ اللہ پاک عزت اور ذلت کے فیصلے کرتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف کی نیت ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے، سمیٹا جائے، عزت اور وقار اور احترام کے قالین کے اوپر بٹھائیں، عزت اور احترام کے بستر کے اوپر پاکستان کو بچھائیں، پاکستان کی عوام کو غربت اور مہنگائی سے بچائیں، پاکستان کو قرضوں کے شکنجوں سے بچائیں، پاکستان کو دشمن ملک کی گندی اور غلیظ پلاننگ سے اور ارادوں سے اور عزائم سے بچائیں. نیت نیک ہے، اللہ پاک رستے کھول رہا ہے. ایک طرف وہ تھے جی جی کہ یار ہم فتح بھی حاصل کر چکے جی جی 27 فروری 2019 میں، ماشاءاللہ، لیکن ایسے گدھے کی نسل سے تعلق رکھنے والے لیڈر تھے، ایسے گھٹیا اور غلیظ لیڈر تھے کہ انہوں نے اپنی فتح کو بھی شکست کی صورت میں آن دا فلور آف دا ہاؤس بزدلی دکھاتے ہوئے، گھٹیا پن دکھاتے ہوئے کہ اور کیا انڈیا پہ حملہ کر دوں. اور ایک وزیر خارجہ برطانیہ کا فون آیا تھا، چھاپ کی طرح بیٹھ کے اس ابھی نندن کو جو ہے نا انڈیا کے حوالے کیا تھا. حالانکہ کلبھوشن سنگھ یادیو ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، ہمارے پاس اللہ پاک نے موقع دیا تھا کہ اس ابھی نندن کو اپنے دار کے نیچے لے کے اگلے 4 سال سے لے کے 10 سال جناب اس انڈیا کو، اس کو جناب ان کی نکیل ڈال کے نا ان کو کھینچ دے. لیکن ایک طرف وہ تھا، ایک طرف یہ ہے. تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے، ان کی نیت نیک ہے، اللہ پاک عزت ہے. اچھا فیاض بھائی، آپ سے خبر جاننی ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے سارے سفارتکاری حلقوں میں بھی رابطے ہیں، سینئر ترین لیول پر بھی آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیسے یہ ہوا، ذرا آڈینس میں آپ کو دیکھو، میں نے پرسوں سب سے پہلے میں نے آزاد ڈیجیٹل سے وی لاگ کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ سارے سینئر جونیئر جتنے پاکستان پرو پاکستان، پاکستان پلس ایٹیٹیوڈ رکھنے والے جتنے اینکر اور میڈیا تھا، انہوں نے یہ خبر بریک کی. سب سے پہلے 11 بجے میں نے یہاں پر جناب شو کر کے، وہ ٹھیک ہے وہ آیا 2:30-3 بجے اپلوڈ ہوا. میں نے بتایا کہ کس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پچھلے پوری رات جاگ کر امریکن وائس پریزیڈنٹ اور دوسرا وہ کیا ہے نام اس کا، اسٹیو وٹکوف، اور دوسری طرف عباس اراکچی، پوری رات جاگ کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے شٹل ڈپلومیسی، کبھی ادھر سے گفتگو کر کے ان کو بتانا کہ ان کی شرائط اور ان کے جناب پروپوزلز اور ان کی سجیشن یہ ہیں، ایرانیوں کی جناب امریکیوں کو بتانا، پھر امریکیوں کا ایرانیوں. یہ جو 10 نکات کے اوپر کنسنسس ہوا ہے نا، یہ 10 نکات پہ کنسنسس پچھلے 3 دن تو پوری رات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عباس جناب آپ کے شہباز شریف صاحب اور پھر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے راتیں جاگی. انہوں نے پچھلے 35 دنوں میں اور اس سے پہلے کے جو آپ کا 2-3 مہینے دیکھ لیں، ہر روز کبھی آپ یو اے گئے ہوئے ہیں، کبھی قطر گئے ہوئے ہیں، کبھی بحرین گئے ہوئے ہیں، کبھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، کبھی آپ کہاں گئے ہوئے ہیں، کبھی آپ کہاں گئے ہوئے ہیں، کبھی برطانیہ گئے ہوئے ہیں. یہ پوری شٹل ڈپلومیسی دن رات ایک کر کے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا ہے.
اور یہ مسئلہ کیوں سارٹ آؤٹ ہوا پاکستان کے حال سے؟ یہ بریکنگ سن لیں. اگر مئی 2025 میں پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں انڈیا کے دانت کھٹے نہ کیے ہوتے اور اس کی تشریف کے اوپر چھتر اور لتر کے نشان نہ چھوڑے ہوتے تو خدا کی قسم کسی امریکہ نے، کسی ملک نے پاکستان کی طرف ان پچھلے 7 مہینوں میں منہ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. کوئی شک. یہ جو ہم نے جنگ جیتی، اس جنگ جیتنے کے بعد دوست اور دشمن دونوں کا اعتماد بھی اور دونوں پہ خوف بھی پاکستان کا جاری ہو گیا. دوست کے اوپر کیا ہوا؟ دوست کو اعتماد ملا، اس نے کہا یار ہمارا بڑا جگری یار ہے، بڑا طاقتور ہے یار، بڑا اکوپڈ ہے یار، بڑا حوصلے والا ہے، بڑی ہمت والا ہے. اس کا ایک جذبہ آیا. سعودی عرب کا، UAE کا، کویت کا، قطر کا، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ ایران کا بھی جو دشمن تھا پاکستان کا، اس کے دل میں خوف والی محبت آئی. ہم نے ساری زندگی 302 324 میں کاٹا ہوا ہے، ہم نے 40 دفعہ مار دھاڑ ساری حوالات یہ وہ کچہریاں تھانے بھگتے ہوئے ہیں. یہ ایک نیچر ہے، میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، جس سے بندہ جو نا وہ لڑائی جھگڑے میں تھوڑا سا دب جائے، ٹھیک ہے، مار کھا لے، اس سے بندہ ڈرا رہتا ہے. بالکل ایسے. یہ نیچرل فینامینا ہے. یہ آپ ریسلنگ میں یا باکسنگ میں یا ان چیزوں میں بھی دیکھ لیں. اس کو سری کانت کو جناب وسیم اکرم نے ایک باؤنسر مارا تھا، اس کا سر کھلا. اس کے بعد کہ 10 سال سری کانت نے کرکٹ کھیلی، لیکن مجال ہے وسیم اکرم کے سامنے وہ ٹکا. اسی طرح جب پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جنگ جیتی، وہ دن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اس نے کہا نہیں بھائی جان یہ بڑا مائی باپ ہے، یہ پاکستان، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر. وہ چھٹتا تھا تو پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف، وہ چھٹتا تھا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہیرو بناتا تھا. میں نے تبھی تو نہیں اس کا نام ہیرو آف دا ہیروز رکھا. اب ہوا یہ کہ دشمن جو ہے وہ خوف کے ساتھ محبت کا شکار ہو کر اس کو اعتماد آیا کہ یار پاکستان، یہ وہ ماحول بنا. تو جناب اس پوری 1.25 مہینے کی جنگ کے اندر ہر کوئی پاکستان 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 پاکستان، امریکہ کہے تو پاکستان، UAE کہے تو پاکستان، قطر کہے تو پاکستان، سعودی عرب کہے تو پاکستان. ایران کے اندر پرسوں ریلی نکلی تہران میں، ہر بندے نے ایک سائڈ پہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ ایرانی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو یہ اللہ پاک نے عزت دی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ اس عزت کو بڑھائے گا. اچھا فیاض بھائی، اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے کل رات کو ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد ہمارے قومی یوتھ کے بھائیوں نے بڑا عجیب کہا کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ تو امریکہ نے ان کو لکھ کر بھیجے، امریکہ سے ٹویٹ لکھ کے آیا ہے اور وہ بدترین پروپیگنڈا کیا جو اب بھارتی ٹی وی چینلوں پر چل رہا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا سارے چینلز انڈیا کے، وہ بھی مانیٹر کر رہا تھا. اس پہ نا میں آپ کو ایک بڑا زبردست لطیفہ سناتا ہوں. ایک بندہ تھا انتہائی غلیظ، گھٹیا، ذلیل، رذیل اور بیڈ کریکٹر. وہ کسی رشتہ دار کے گھر جاتا تھا، رشتہ دار تنگ آ جاتا تھا کہ وہ ذرا سی بات پہ نا وہ بندہ جو ذلیل شخص تھا وہ کنترے نکالتا تھا، گلے کرتا تھا، شکوے کرتا تھا، دشنام ترازی کرتا تھا، الزام ترازی کرتا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ایک دن وہ اپنے کسی کلوز رشتہ دار کے گھر ایز اے مہمان چلا گیا. ان رشتہ داروں کو پتا تھا کہ یہ انتہائی گھٹیا آدمی ہے اور ابلیس اور شیطان کی اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی گلا شکوہ تانا مارنا ہے. سارے رشتہ دار، وہ جو گھر تھا نا وہ سارے بیٹھ گئے آپس میں، اس کے بڑکے بھی اور بچے بھی جوان بھی، انہوں نے بیٹھ کے طے کیا یار اس کو شکایت کا موقع نہیں دینا. ہے ہمارا قریبی رشتہ دار لیکن ہے بڑا گھٹیا. بالکل کرنا یہ ہے اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر حوالے سے یہ گلا نہ کر سکے. خیر جی، اس پوری پلاننگ کے تحت وہ گھٹیا اور ذلیل شخص پہنچا نا ایز اے مہمان. جی تو میزبانوں نے دن رات اس کے سامنے بچھ گئے، کھانا پینا، چائے بسکٹ روٹی، جناب پلاؤ، مرغ مسلم، چھوٹا گوشت، آلو گوشت، فلاں، رہنے کے لیے خوبصورت بستر ہے، اے سی میسی، ٹھنڈا گرم پانی، ہر چیز. اب بندہ اپنی عادت سے مجبور تھا. 2 دن گزر گئے، اس کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملا، اس کو کھجلی ہونا شروع ہو گئی، خارش ہونا شروع ہو گئی. اس نے کہا یار اب کیا کروں،
اب وہ انتظار میں تلاش میں کہ کوئی خامی، کوئی کچی، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی بلنڈر، کوئی پلنڈر میزبانوں کا نہیں. ایک دن کیا ہوا، رات کو سوتے سوتے نا اس کو پیاس لگی. پیاس لگی تو وہ اندھیرے میں اٹھا پانی پینے کے لیے. پیتے پیتے اس کا نا اچانک پاؤں ٹکرایا جو نا کسی برتن سے جو نا، تو وہ برتن دھڑم کر کے نیچے گرا. تو وہ جو میزبان تھا نا، ان کی آنکھ کھلی نا تو انہوں نے آواز لگائی، کون؟ ساتھ ہی وہ ذلیل اور گھٹیا شخص کہتا، اچھا اب ہم کون ہو گئے؟ ساتھ ہی میں جو اس نے رونا دھونا تشنام لان تان گالیاں سٹارٹ کر دی. ایگزیکٹلی ان بغیرت اور ان اس گیلے تتر عمران ریاض سے لے کے اس سکے تتر وجاہت اس خان سے لے کے اس بغیرت اور ان یوٹیو کی، ان یوٹیوبروں کی پوزیشن اس ذلیل اور گھٹیا شخص کی طرح ہے. یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں. سارا کچھ ہو گیا، تمہیں مرغے مسلم کھلا دیے امن کی صورت میں، تمہیں پلاؤ کھلا دیا، تمہیں سیخ کباب کھلا دیے، تمہیں چائے بسکٹ کافیاں پلا دی، تمہارے خطے کے اندر امن آ گیا، 26 کروڑ عوام کی سکون مل گیا، 9 کروڑ ایرانیوں کو سکون مل گیا، کروڑوں خلیج کے ممالک کو سکون مل گیا، تمہاری عزت افزائی ہو گئی. تمہیں جناب صرف رات کے اندھیرے میں تم نے کوئی حرکت کر دی اور پوچھ لیا کون، تو تم نے انڈین چینلز کے ساتھ مل کے تم نے کمپین سٹارٹ کر دی. یار وہ جو پہلی تحریر تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. اب اس کے اوپر بھی سننا کیا ہے. میں وزیر رہا ہوں، میں نے 7 وزارتی عہدے ایکسرسائز کیے ہیں. وزارت سے اوپر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم. ہوتا یہ ہے ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے تقریباً 12 سے 15 بندوں کا. ٹھیک. اس میں پی ایس ہوتا ہے، پی اے ہوتا ہے، انفارمیشن سیکٹری ہوتا ہے. صوبے کے اندر ڈی جی پی آر سے سارا سٹاف ملتا ہے جنہوں نے خبریں دینی ہوتی ہیں، ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر منسٹر صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی، صدر پاکستان، گورنر اور وزیر اعظم، ان کے جناب بیان جاری کرنے ہوتے ہیں. اب وہ بیان خود نہیں لکھتا، ہاں میں لکھواتا تھا کیونکہ میری فیلڈ تھی، لیکن لکھتا میں نہیں تھا، لکھواتا تھا. باقی تو لکھواتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے تو ایک تصور دینا ہوتا ہے کہ یار یہ نیریٹو ہے، اس کے اوپر جناب دو. یہ سارے کے سارے آپ کے انفارمیشن سیکٹری ہوتے ہیں. وہ جناب آپ کی یہ ساری چیزیں، خبر بھی، ٹویٹ بھی، سوشل. اب ایک اوپر جناب کسی کوئی ان ایکسپیرینس قسم کا جناب کوئی آ گیا ہوگا انفارمیشن سیکٹری. رات کے وقت تھا، ساری رات جاگتے تھے. شہباز شریف صاحب خود نہیں سوئے پچھلے 1.25 مہینے، ساتھ عملہ بھی نہیں سویا ہوتا. وہ کوئی مینٹلی اپسیٹ تھا، کیا تھا، دماغ کا اس کی کوئی نیند پوری نہیں ہوئی تھی. اس نے کوئی پہلی تحریر میں لکھ دیا کہ ڈرافٹ جناب پاکستان's PM میسج آن ایکس اکاؤنٹ. نیچے پورے کا پورا جو ایگزیکٹ کریکٹ نیریٹو تھا اس کے مطابق میسج. اب وہ ایک لائن کے اوپر یہ بغیر تو پوری دنیا پاکستان 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 کر رہی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان، برطانیہ کہہ رہا ہے پاکستان، سعودی عرب کہہ رہا ہے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ اتارا پاکستان، واہ واہ پاکستان، جناب سبحان اللہ پاکستان، ماشاء اللہ پاکستان. دنیا کا ہر ملک لگا ہوا ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر پہلی لائن کے اوپر جناب مجرا کرنے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیا لکھ دی. لکھ دی لعنت ہے ان کے اوپر، خدا کی قسم. ان کے کلٹ کے اوپر بھی، ان کے لیڈر کے اوپر بھی، اور ان کے اوپر بھی. اچھا فیاض بھائی، اب وہ ایک نیا نیریٹو تیار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد عمران خان نے ہمیشہ لوگوں کو مذاکرات کا درس دیا ہے اور بات چیت کا درس دیا ہے، اس لیے اب ان کی پالیسی پاکستان میں. یار میں نے ایک یوتھیے کا 16ویں گریڈ کا یوتھیا تھا، ابھی 22ویں گریڈ کا یوتھیا نہیں. اچھا وہ 16ویں گریڈ کا یوتھیا تھا، وہ انتظار سے جو تھا. یار میں نے صبح جب ٹویٹر کھولا تھا، پہلا ٹویٹ اس کا میرے نظروں کے سامنے، میرا ہنسا نہ رکے کہ جناب پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا تمام تر کریڈٹ بانی تحریک انصاف کو جاتا ہے، جنہوں نے
ہمیشہ امن کا نیریٹو دیا. آج بانی تحریک انصاف کا نیریٹو جیت گیا اور فلاح ہو گیا. ہائے ربا خدا کی قسم, میں تبھی کہتا ہوں نا, ان کو عقل دانش ان کے قریب سے نہیں گزری. ان ہے یار کدھر اب صورتحال کیا ہے. جی جی پازیٹیو پوائنٹ ہم نے سارے اس ایشو کے اوپر, صلح کے اوپر, 2 ہفتے کی سیز فائر کے اوپر, اور پھر انشاءاللہ مستقبل کے مستقل جناب معاہدے کے اوپر ہم نے ڈسکشن کر لی. اب ایک تاریخ پہلو بھی سن لیں پوری آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین. جون 2025 پہ ایران اسرائیل کی پہلی جنگ سے لے کے 27 فروری 2026 تک, دوسری جنگ شروع ہونے تک, اور دوسری جنگ شروع ہونے سے لے کے آج تک 1.25 مہینہ, امت مسلمہ کے اس عظیم نوسرباز اور اس عظیم انٹیک قائد بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی طرف سے ایک لفظ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور اس جنگ کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب ان کے تذکرے آئیں گے نا ہیرو کے طور پہ, تو ان کے کلٹ اس قیدی نمبر 420 کا تذکرہ بھی لازمی آئے گا کہ یہ وہ کھوتا نواز زیبرا تھا کہ جو ان یہودیوں کے سامنے اور ان اسرائیلی صہیونیوں کے سامنے اتنا جھکا اور بکا ہوا تھا, اور اتنا اوور ایو تھا, اور اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے ایک لفظ اس پوری 2 جنگوں اور اس پورے 1.25 سال میں اسرائیل کی مذمت نہیں کی, اس کے ظلم اور جبر کی مذمت نہیں کی. ویسے فیاض بھائی, جب میں اس بات پہ آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا بھی آرگومنٹ سنیں کہ میرے خیال سے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے. کیسے جاتا ہے؟ اب دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عمران خان کو بڑا آبزرو کیا, فیلڈ مارشل نے بھی ان کے ساتھ ایک دور میں کام کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان جو بھی اس کی چاپلوسی کرتا ہے, چاہے وہ شہباز گل ہو جائے, یہ عثمان بزدار ہو جائے, باقی سارے پنجاب میں فرا گوگی, باقی سارے جس نے بھی چاپلوسی کی ہے اس کو عمران خان نے فری ہینڈ دیا. تم جو مرضی لوٹ مار کرو, کھاؤ پیو, یشی کرو, عہدے لو, یشیاں کرو. اب آپ نہیں تھے کرتے, آپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا تھا. تو انہوں نے سیکھا کہ اگر امریکہ میں عمران خان جیسی ایک شخصیت آ جائے تو اس کو بھی ہم ویسے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کا اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے. اچھا, ویسے کتنی دلچسپ بات ہے. جی جی, ایک وزیر اعظم امریکہ گیا, جی جی, سب کچھ لٹا کے آ گیا, جی جی, خالی ہاتھ آیا, جی جی, بلکہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کرایا, کر کے آ کے کہتا ہے کہ جناب میں ورلڈ کپ جیت کے آیا, اور یہ سارے جناب سر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے, دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اوپر کر کے جناب بھنگڑے ڈالتے رہے. جی جی, میرا ماہی چھین چھبیلا میں تو ناچوں گی والا, ہر جمعے کے دن تھا. ٹھیک ہے, نہیں پہلے تو ایئرپورٹ پہ میرے سمیت, جی ٹھیک ہے نا, ہم سارے موجود تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف جی جی, یار ایک جناب آپ کے پرائم منسٹر نے, ایک ڈپٹی پرائم منسٹر نے, اور ایک آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے 35 دن لگا کر صبح دوپہر, 35 دن بھی نہیں, 1.25 مہینہ لگا کے 40 دن رات ایک کر کے پاکستان کو تباہی سے بچا لیا اور پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیا. اس پہ یہ کنترے نکالنے لگے ہوئے, گدیوں کا دودھ پینے والے, اس پہ یہ کنترے. ویسے فیاض بھی اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان نے کیوں ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا. اتنی عقل ان کو اب آئی ہوگی کہ نہیں؟ یار دیکھو بات یہ ہے, ہمیں ہمارے کہنے سے نوبل انعام ملے گا نہیں, پر دیکھیں ہمارے کہنے سے آج تو فائدہ ہوا. سنو نا, ہمارے کہنے سے ڈونلڈ جو ہے نا یہ دینا تھا, یہ ڈنمارک والوں نے نہیں دیا, انہوں نے دیا ہی کوئی. بھائی یہ عالمی صہیونی طاقتیں نوبل پرائز انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے خاص پپٹس کو دینے کے لیے, ٹوٹلی پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا یار, عقل کے ساتھ, دانش کے ساتھ. ہمارے سامنے ایک بکھرا ہوا ہاتھی تھا, وہ ہاتھی سب کو روند رہا تھا. وہ ہاتھی فرانسیسی صدر میکرون کو کہتا تھا جناب سر عام کھڑے ہو کے وہ بڈی کو کسون کھانا لیا, اسی طرح ایسی وہ کسی جاپان کو, کسی ملک کے صدر کو نہیں چھوڑتا تھا, برطانیہ کے وزیر اعظم کو, کینیڈا والے مودی کو, جی جی, کینیڈا کے وزیر اعظم کو, صدر کو, ان ساروں کی صبح دوپہر شام مٹی پلیت کر رہا تھا. آتے ہی ٹیکسوں کی بھرمار,
ٹھیک ہے جی، آتے ہی جناب ملکوں کو دبانا. ایسے پہ یار پاکستان کے جو اتنی کرائسس کے اندر تھا کہ BLA TTP افغان مودی انڈین را انڈین جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ انڈین فوج، اور پھر سب سے بڑی بات یہ گدیوں کے دودھ پینے والوں کا ایک پورا نقدہ کوکا کا جناب پورے کا پورا انٹرنل جناب کرائسس. جی جی. ان حالات کے اندر بڑی کمال حکمت عملی سے شہباز شریف صاحب نے اس کو کور کیا، اس ہاتھی کو، کہ اس ہاتھی کے نیچے میرا ملک نہ آ جائے. یار خدا نخواستہ پاکستان فائنینشلی تباہ ہو جاتا، کیا جاتا آصف زرداری صاحب کا، کیا جاتا شہباز شریف صاحب کے خاندان کا، کیا جاتا باقیوں کا. یار ورنہ تھا پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے. بالکل ایسے جب بچوں کو دودھ نہیں نہ ملنا تھا، جب لوگ بے روزگار ہو کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے نا، جب پاکستان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بے روزگار ہو کے سڑکوں پہ گلیوں کی زینت بنی ہوتی، تو پھر میں ان سے پوچھتا کہ جو آج کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف نے تعریفیں کیوں کی، اس کو نوبل انعام دینے کی، اور اس کی جناب فلاں اس اوریا مقبول جیسے لنڈے کے اسکالر سے. اور بھائی عقل سے کام لیا یار، عقل سے. اس ہاتھی کو پاکستان کی طرف رخ نہیں کرنے دیا، الٹا پاکستان کا تابعدار بنا دیا، پاکستان کا ذہنی طور پہ اس کو جناب مغلوب کر دیا. تو یہ عقل اور دانش کے ساتھ ہوتا ہے. سیاست جناب چپٹنا پلٹنا، پلٹ کر چپٹنے کا نام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سیاستدان ہوں جو اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پارٹی کے لیے، عوام کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ان پانچ ان فیکٹرز کے پیچھے بکنا اور جھکنا نہیں جانتا، وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.